بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع سے واپسی پر خم کے مقام پر اپنے ساتھیوں سے ایک خطاب کیا، ایک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ قریب ہے کہ اللہ کا قاصد مجھے بلانے کے لیے آ جائے۔ میں تم لوگوں کے درمیان دو باتیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انہوں نے ایک بات حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہی کہ جس کا جگری یار میں یعنی مولا میں، اس کا مولا حضرت علی علیہ السلام کو کہا، من کنت مولا علی مولا، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک اور دوسرا اپنی اہل بیت۔ اپنی اہل بیت کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور قرآن پاک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ اگر یہ مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو آپ بالکل گمراہ نہیں ہوں گے۔ مفہوم اس بات کا یہی ہے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے نصیحت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچا دیں۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے قرآن مجید کے بارے میں، اس پر آج ہم کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ ہدایت فراہم کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس کتاب کے اندر ساری باتیں ڈسکس کر دی، زندگی گزارنے کے رہنما اصول ڈسکس کر دیے، ظالموں مظلوموں کی باتیں ڈسکس کر لی، بہت ساری پرانے لوگوں کی کہانیاں، پرانے لوگوں کے حالات ڈسکس کر دیے تاکہ ہم سب لوگ نصیحت پکڑیں، ہم سب لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کا ایک بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اب میں اپنی ناقص رائے کے مطابق یہ سمجھتا ہوں قرآن مجید سے ہمیں کس طرح رہنمائی مل سکتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم سب لوگ اکثر قرآن مجید کو تلاوت کرتے ہیں اور پھر سبز غلاف میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں۔ اب اگر آپ قرآن مجید ترجمے سے پڑھیں تو اس میں بہت ساری باتیں سننے کو ملیں گی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری کیٹیگری کون سی ہے۔ یہ میری اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ اسے اتفاق کریں، ہو سکتا ہے نہ کریں۔ کیٹیگری کون سی ہے؟ مثلا ایک آپ آیت کو لے لیں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کو فلاں 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 سے آزماؤں گا، یعنی پھلوں کی کمی سے، ساتھیوں کے چلے جانے سے، جو ساتھی ہمارے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ان سے، بھوک سے، خوف سے، اور اس طرح کی باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتائی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کس کیٹیگری کے اندر ہیں، یا آپ اس طرح کی آیت جو ظالموں کے بارے میں بتائی گئی ہے، یا جو اس طرح کی آیت ہے جو مشکل میں پھنسے لوگوں کے بارے میں بتائی گئی ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بڑا ذکر ملتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی بڑا ذکر ملتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے مقابلے میں بہت کمزور تھے، تو ان کی قوم سرکش ہوئے جا رہی تھی۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سمجھانے کے لیے اپنی آیات میں بتا دی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے میں سے خدا نہ خواستہ کوئی منافق ہے تو منافق کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جی منافق کس طرح کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات بتا دیے۔ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والو، وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ہر اس شخص کو کہہ رہے ہیں جو ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر،
उसके फरिश्तों पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर, और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर, और इस तरह की बाकी बातें, सारी बातें आप सब लोग जानते हैं। आप ये देखें कि एक बंदा गुनाहगार है, उसमें शराबी है, जानी है, या कोई और नामुनासिब अमाल करता है, उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने बता दिया। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो झूठ बोलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास एक झूठ मूठ का कुर्ते पर खून लगा लाए कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। अब ये झूठे लोग हैं। इस तरह के झूठे लोगों, जो भी बंदा जिस कैटेगरी में है, मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ने से पहले इस बात का तायुन कर लें कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। खुद को अपनी जुबान से या अपने दिल में खुद ये सोच लें कि मैं क्या हूं, तो फिर उस वक्त कुरान मजीद आपकी रहनुमाई बेहतर तरीके से करेगा। मसलन आप गुनाहगार हैं, मुनाफिक हैं, मुनाफिक की जब आप सजा देखेंगे तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको हिदायत मिल जाए, आप इन बातों से बाज आ जाएं। आप जानी हैं तो जानी के बारे में जो सजा सूरत नूर में अल्लाह ताला ने बता दी है, अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है आपको इस बारे में हिदायत मिल जाए। अगर आप झूठ बोलते हैं तो अल्लाह ताला ने झूठ की सजा भी मुकर्रर कर दी है, कुरान पाक में मुख्तलिफ बातें भी बता दी हैं, हो सकता है आपको इससे हिदायत मिल जाए। आप मोमिन हैं तो आप मजीद पुख्ता आपका ईमान हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कुरान मजीद पढ़ें, जरूर तर्जमे के साथ पढ़ें, बेशक 2-3 सतर ही पढ़ें, लेकिन समझ के पढ़ें, क्योंकि कुरान मजीद हमारे लिए सारे रहनुमा असूल मुतय्यन करता है। जिंदगी के हालात और वाकयात के बारे में कुरान मजीद को अगर आप अपना रहनुमा तस्लीम करते हैं, अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, तो फिर आप उसकी इस बात पर भी यकीन रखें कि आप देखें कि आपको हिदायत किस तरह से मिलती है। आप अपनी कैटेगरी मुतय्यन करें। उम्मीद है अल्लाह ताला आपको, आप में से कोई चीज अगर आपके अंदर नामुनासिब है तो उसमें हो सकता है अल्लाह ताला आपको उसकी हिदायत नसीब फरमा दे कि आप सीधे रास्ते पर आ जाएं। कुरान मजीद की सूरत अल फातिहा यही बात करती है कि पहले इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी सिफात बताई हैं, फिर दूसरे हिस्से में सूरत अल फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान से दुआ करवाई है कि ये सीधे रास्ते की दुआ करें, जालिमों से बचने की दुआ करें, और उन लोगों के साथ रहने की दुआ करें कि जिन पर अल्लाह ताला ने अपना फजल नाजिल किया। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। उम्मीद है ये बातें मैंने कोशिश की है आपको समझ आ जाएं। अल्लाह ताला आपको और हमें सबको इस पाक और सच्ची किताब पर पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप अपने आसपास दोस्तों, रिश्तेदारों का ख्याल रखें और हमारे इस चैनल का भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।